نے تحریک ختم نبوت میں جیل سے رہائی کے بعد سن 54 میں راولپنڈی میں خطاب فرمایا، جس کا مختصر سا حصہ محفوظ رہ گیا، سماعت فرمائیے۔ مسلمانوں سے ہوا اور جو کچھ اب ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، میں کہہ دیتا ہوں جب تک ہم زندہ ہیں نبوت نہیں ہم چلنے دیں گے۔ وہ ڈیوٹی ہمارے محمد علی کی لگائی ہوئی، جیسے بتا رہے تھے ٹریفک کی ڈیوٹی ہے، ہم ڈیوٹی پہ ہیں اور میرے ذمہ 2 ڈیوٹیاں، ایک تو مجھے لوگ اس نسل سے کہتے ہیں عمل میرا ہو یا نہ ہو لیکن مجھے اپنے خون پر اعتماد ہے، یہ مجھے یقین ہے کہ میں ہوں بنی ہاشم، اس میں مجھے اپنے علم پر مجھے یقین نہیں، تقویٰ بھائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے نسل پر یقین ہے۔ جب ہو گئے دارو ہند بوٹو ہو کی کرتا شریک ہو جانا چاہو زیادہ دس بوٹو میرے کو تو کالی دکھیں وہ میرے دادے نے لایا بوٹا ہی نہیں بنے زیادہ نہیں، بڑی بڑی عمرہ ہوئی ہیں، بڑی دیا 1440 11 حافظ چپر کے اندر ہم بھی الحمدللہ 4 پتر 4 حافظ داماد ملا اور بھی حافظ بھیرا جی کا اور بھی حافظ مجھے اللہ 80 90 سال جی وہ بھی حافظ تو چکا بچہ میں بھی ہاں وہ خالد نے حادثہ تباہ کر دیتا کہ سارا نہیں تو کوئی مجھے بھی یاد ہے ساری وراثت سے قرآن آیا، دین ساری وراثت سے آیا ہے، سارے بڑے نے سارا کوئی کردار نہیں ہوا ہائے ہائے اللہ صحیح سب نے پڑھنا اللہ صحیح جدید سے ہو رہے میرا اپنے اللہ صحیح سنت لنا پاؤنا میرے کل نفس سنت کا امام ہوا سارے بڑے نے کرا پایا ہے، سانو سارا کردار ہے، ساری رسم ہے، حق بات آخر پڑھنا، حق سننا، حق مننا اور کچھ ہو جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، جو کچھ ہوگا جب بھی کوئی نبی سے اٹھائے گا صدیق اکبر کی سمجھداری کی جائے گی نہیں مانے ختم نبوت رحمہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح اللہ ان کے لیے کیا دعا کروں، دعا یہ ہے کہ ان کے صدقے میں ہمارا ایمان بچ جائے۔ آمین آمین۔ بات پھر سنو، اب بات تجھے ٹھیک ہے، اگر نہیں چلنا کیا ہوگا کیا؟ میں کہتا ہوں سب کی ذمہ داری مجھ پر، جو اللہ ہوگی اس کی بھی اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر، جان لو عقیدے سے بچنا پڑے گا۔
ایک مسلمان ایک برے کام کو دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ شریعت میں یہ کام ناجائز ہے، حرام ہے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جا کر اس کو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے پکڑ لے برائی کرنے والے کو، میاں یہ کام نہیں ہونے دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روکتا، خطرہ ہے، میں نے اسے روکا، مجھے مارے گا، جان سے مار دے گا، مجھے تکلیف پہنچائے گا، ڈر ہے، جان ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، فَبِلِسَانِهِ، زبان سے برائی کو روکے، زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائے، احتجاج کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، حضور انور نے فرمایا اگر زبان سے روکنے کی بھی جرت نہیں ہے، برائی کرنے والا وڈیرا ہے، کوئی اونچے طبقے کا آدمی ہے، اسے خطرہ ہے، میں نے روکا، غریب آدمی ہوں، مار دے گا، جان ضائع ہو جائے گی، خطرہ ہے، ڈرتا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس کے فعل کو برا جانے، برائی کو برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور انور نے فرمایا یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے، اگر کوئی دل سے بھی برائی کو برا نہیں جانتا، خطرہ ایمان سے خارج نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پیغمبر دو جہاں نے فرمایا میرے صحابہ تمام ستاروں کی طرح ہیں، جس طرح آسمان پہ زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں، تمام ستاروں میں روشنی موجود ہے، نور موجود ہے، یہ الگ بات ہے کسی میں تھوڑی روشنی ہے، کسی میں زیادہ، کوئی ستارہ بے نور نہیں ہوتا، ہر ستارے میں چمک موجود ہے۔ حضور کے تمام صحابہ حق پر ہیں، ایمان کا نور ان میں موجود ہے، یہ علیحدہ بات ہے، سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے، پھر فاروق اعظم کا ہے، پھر عثمان غنی کا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کا، طلحہ الزبیر، عشرہ مبشرہ پر چلتے اسی طرح کوئی صحابی حضور کا نعوذ باللہ گمراہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حضور کا فلاں صحابی گمراہ ہے تو مسلمانوں کا حق ہے، خصوصاً علماء طبقہ کا حق ہے کہ اس فتنے کا مقابلہ کریں، وہ شخص ایک فتنہ کھڑا کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کریں، ہاتھ سے منع کریں، اس برائی کو روکیں، نہیں تو زبان سے، ورنہ کم از کم دل سے اس کو برا جانے، اس کے فعل۔ اور جب خدا تعالی ایمان دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ معتصم باللہ کے دور میں ایک مولوی صاحب تھے، ان کا نام تھا مولوی ابو الحسن موری۔ وہ ایک دفعہ شہر سے باہر کہیں سفر پر جا رہے تھے، دریا انہوں نے عبور کرنا تھا، کشتی کے ذریعے سے دریا عبور کیا جاتا تھا، یہ کنارے پہ پہنچے، دیکھا کہ کشتی دوسری طرف گئی ہوئی ہے، سواریاں لینے کے لیے کشتی دوسرے کنارے پر گئی ہوئی تھی، تو سواریاں منتظر تھی، یہ بھی کھڑے ہو گئے کہ کشتی ادھر سے آئے گی، سواریاں اتریں گی، پھر ہمیں لے جائے گی۔ کشتی ادھر سے آ گئی، اس سے سواریاں اتری، پھر سواریوں کا سامان اتارا گیا، اس سامان میں 10 بڑے بڑے مٹکے اتارے گئے۔ تو یہ مولوی صاحب چلتے چلتے ان مٹکا اتارنے والوں کے پاس پہنچ گئے، میاں ان میں کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ ملا کام کرو، تمہیں کیا ہے؟ کہہ دیتے ہیں نا، آج کسی سے اچھی بات کہو، وہ کہتے ہیں جاؤ ملا کام کرو، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ آج کسی کو کہو نماز پڑھو، کہتے ہیں جاؤ جاؤ، تم نے ہماری قبر میں جانا ہے۔ یہ پرانی عادت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہیں کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ویسے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے فخریہ انداز میں کہا اس میں شراب ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ہیں شراب؟ کس کی؟ انہوں نے کہا خلیفہ۔ اچھا،
مسلمانوں کا خلیفہ شراب پیتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، باہر سے منگوائی گئی ہے، عمدہ شراب ہے۔ غصے میں آ گئے، ایمانی غیرت جوش میں آ گئی، ہاتھ میں کوئی چیز تھی، مٹکے پر دے مارا، اس کو ایک مٹکا توڑ دیا، آگے بڑھے دوسرا توڑ دیا، 3 4 5 6 7 8 9 مٹکے شراب کے توڑ دیے۔ 10ویں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کھینچ لیا۔ شکایت لگ گئی خلیفہ کی دربار میں۔ صبح ہوئی تو مولوی صاحب کے وارنٹ آ گئے۔ مولوی صاحب جب دربار میں جاتے ہیں، تمام لوگ موجود ہیں، منتظر ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے، جلاد کھڑے ہیں، کب کوڑوں کا حکم ہوتا ہے، کب تلوار چلانی پڑتی ہے۔ تو خلیفہ نے کہا مولوی صاحب آپ نے کیا کیا؟ مولوی صاحب نے کہا ہے جب آپ کو میرے جرم کا پتہ ہی نہیں ہے مجھے بلایا کیوں ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا کیا میں نے؟ میرے جرم کا تمہیں پتہ نہیں تو بلایا کیوں ہے؟ چپ ہو گیا۔ کہنے لگا یہ بتاؤ میری شراب کے مٹکے کیوں توڑے؟ انہوں نے کہا ہاں اب تیرا سوال ہے، ایسے بات کرو۔ مولوی صاحب نے کہا مجھے اللہ کا حکم تھا کہ یہ میں مٹکے توڑوں۔ اس نے کہا تمہیں اللہ کا حکم تھا تو تم کوئی میرے گورنر لگے ہوئے میرے افسر ہو؟ اس نے کہا ہاں اطلاع نازل ہے کہ میں تمہارا افسر بھی ہوں۔ خلیفہ کو اور غصہ آیا۔ اس نے کہا کس نے تمہیں میرا افسر بنایا؟ مولوی صاحب نے کہا جس ذات نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، اسی ذات نے مجھے تمہارا افسر بنا دیا ہے۔ میری یہ ڈیوٹی ہے جب تم برا کام کرو میں تم سے پوچھوں۔ خلیفہ کو اور غصہ آیا، کہنے لگے ایسے باتیں کرتے ہو کوئی دلیل بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں دلیل ہے۔ کہنے لگا لاؤ۔ تو مولوی صاحب نے یہ آیت تلاوت کی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن العزم۔ ہر مسلمان کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلے خدا کی طرف سے یہ حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ وامر بالمعروف، اس کے بعد نیکی کا حکم کرتا ہے، وانہی عن المنکر، برائی سے روک، واصبر علی ما اصابک، نیکی کا حکم کرنے میں، برائی کے روکنے میں جو تکلیفیں ہیں اس پر صبر کر۔ تو مولوی صاحب نے کہا میرے سامنے برائی ہو رہی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو کیسے روکوں۔ پیغمبر کی حدیث میرے سامنے آئی، حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ مسلمانوں تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ تو مجھے ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی، کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا، میں نے ایمانی غیرت کی وجہ سے وہ مٹکے توڑ دیے۔ خلیفہ نے کہا یہ بتاؤ 9 مٹکے تم نے توڑ دیے، 10ویں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس میں بھی شراب تھی۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں یہ تیرا بھی سوال ہے۔ انہوں نے کہا جب میں نے یہ سنا کہ اس میں شراب ہے، مسلمان کے لیے ایک جا رہی ہے، مسلمان پر شراب کا بیچنا، لینا، دینا، پینا سب کچھ حرام ہے، تو میری ایمانی غیرت جوش میں آئی، میں آگے بڑھا، ایک مٹکے کو توڑا، میرا غصہ کو ٹھنڈا ہو گیا، دوسرے کو توڑا، غصہ اور ٹھنڈا ہو گیا، 3 4 کر کے 9 مٹکے جب میں توڑ چکا، وہ جو ایمانی غیرت کی وجہ سے مجھے غصہ آیا تھا وہ بالکل سلب پڑ گیا۔ 10ویں کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا تو شیطان نے حملہ کیا۔ اس نے کہا ابو الحسن آج تو اتنا بڑا بہادر بن گیا ہے کہ خلیفہ کی شراب کے 10 مٹکے تو نے توڑ دیے، کمال کر دیا۔ تو میں سمجھ گیا یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ میں نے کہا اگر اس مٹکے کو میں نے توڑا تو سارا عمل میرا ضائع ہو جائے گا۔ 9 مٹکے میں نے رحمان کو راضی کرنے کے لیے توڑے، 10واں توڑتا تو یہ سارا عمل شیطان کے ہاتھ میں جاتا۔ میں نے اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا جو کام بھی کیا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ خدا راضی ہو جائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جوشیلی تقریریں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، پھر کبھی موقع ملا آئیں گے۔ چند باتیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ خود خدا کریم نے
اللہ پاک نے اپنی کلام میں بیان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے فوراً فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہے، نہ بروزی نبی، نہ ذلی نبی، نہ امتی نبی، نہ شرعی نبی، نہ غیر شرعی نبی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، میں نبیوں کے لیے مہر ہوں، خاتم ہوں، مہر ہوں۔ مہر کے معنی بند کرنے کے ہوتے ہیں، جس طرح لفافے پر مہر لگا دو تو لفافہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ڈاک خانے میں لفافہ چلا گیا، مہر لگ گئی، اب جو کچھ لفافے کے اندر تھا وہ نکل نہیں سکتا باہر، اور جو کچھ جو ہے باہر تھا وہ اندر نہیں ڈالا جا سکتا۔ جس کے پاس لفافہ جا رہا ہے اسی کے پاس جائے۔ جب مہر لگ گئی حضور کے آنے سے، جو انبیاء آنے تھے آ چکے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، نبوت کی فرشتے ان کو نکال نہیں سکتا۔ حضور انور مہر بن کے آئے، حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر۔ کیا مقصد؟ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، برائی ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتی جو گھس چکی ہے دل کے اندر، اور نیکی ان کے دل میں جا نہیں سکتی، مہر لگ گئی۔ اسی طرح حضور کے آنے سے مہر لگ گئی نبوت پر۔ جو انبیاء آنے تھے ان کو کوئی نبوت کی فرشت سے نکال نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضور انور نے خود بشارت پیشن گوئی فرمائی، اور مرزا غلام احمد قادیانی اس کا قائل رہا، اس نے خود لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن جب اپنے آپ کو شوق ہوا تو کہنے لگا میں بھی مسیح ہوں۔ میں نے کہا واہ، عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، تیری ایک آنکھ کانی تھی وہ تو پہلے ٹھیک کر۔ تماشا بنا رکھا ہے اس ملک میں، دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور حضور نے مثال دے کر فرمایا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، فرمایا میرے بعد اگر نبوت میں لچک ہوتی، گنجائش ہوتی، بروزی نبی، ذلی نبی، کسی قسم کا کوئی نبی آنا ہوتا، میرے فاروق اعظم میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نبی بنتے میرے۔ وہ فاروق جن کے خطوں پہ دریا چلتے، وہ فاروق چادر بھیجی نکلتی ہوئی آگ ختم ہو گئی، یا ساریت والجبل کہا، کئی سو میلوں تک ہوا نے غلامی کر کے ان کا پیغام اسلامی فوجوں تک پہنچا۔ وہ فاروق اعظم جن کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، والدین فوت ہوں گے بچے یتیم ہو جائیں گے، اولاد فوت ہوگی والدین پریشان، خامد فوت ہوگا بیوی پریشان، بیوی فوت ہوگی خامد پریشان، ایک دوسرے کے رشتہ دار فوت ہوں گے، ان کی جدائی میں ان کے رشتہ دار آنسو بہائیں گے۔ عمر جس دن تو دنیا سے رخصت ہوگا تیری وفات پہ میرا احترام ہوئے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، فاروق اعظم کی شہادت پہ پورا عالم اسلام رویا۔ چرواہا جنگل سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا مجھے جنگل کے بھیڑیے نے فاروق اعظم کی شہادت کی اطلاع۔ مدینے کی گلیوں میں فاروق اعظم کا جنازہ نکلتا ہے، یتیم بچے رو رہے ہیں، ماتا بونا ماتا بونا۔ مدینے والوں، یہ فاروق کا جنازہ نہیں جا رہا، یہ ہمارے حقیقی باپ کا جنازہ ہے۔ ہم مدینے کے یتیم ہیں، فاروق کے ہونے سے ہمیں اپنے باپ بھول گئے تھے، آج فاروق اعظم شہید ہوئے، ہمیں محسوس ہوتا ہے ہمارا حقیقی باپ ہو۔ تو وہ فاروق اعظم جن کے متعلق حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا میرے بعد نبوت میں لچک ہوتی، گنجائش ہوتی تو فاروق اعظم نبی بنتے، لیکن اس امت نے فاروق اعظم کو نبی برداشت نہ کیا۔ اور سب سے پہلا اجماع امت کا مسئلہ ختم نبوت پر ہوا صدیق اکبر کے دور میں، جب مسیلمہ کذاب اٹھا، صدیق اکبر نے جہاد کا اعلان کیا، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے،
700 कुरान मजीद के हाफिज, फैसला कर दिया मेरा घर जला दो बर्दाश्त कर लूंगा, मुझे कीमा कीमा कर दो बर्दाश्त कर लूंगा। सिद्दीक का इश्क ये गवारा नहीं करता कि सिद्दीक की मौजूदगी में कोई मुर्तद खत्म नबूवत की कुर्सी पे पहुंचे। मुर्तद का इलाज ही यही है कि जब मुर्तद सर उठाए उसे कत्ल कर दिया। ये तो इस्लामी कानून हो, इस्लामी हुकूमत हो, तब ये सब फैसले होते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी। अब इसके बाद कुरान मजीद की वजाहत के बाद, हुजूर के इरशाद के बाद, इजमाए उम्मत के बाद दुनिया के किसी कोने से कोई शख्स खड़ा होता है कि मैं नबी हूं, बुरूजी हूं, जिल्ली हूं, तो उसके खिलाफ जिहाद करना उलमा का हक है, उलमा का फर्ज है, मुसलमानों का फर्ज है कि उसके साथ जिहाद करें, हाथ से उस फितने को रोकें। हाथ से रोकने की ताकत नहीं, हाथ से रोकना मेरा और आपका काम नहीं है। हम हाथ से रोकेंगे, गड़बड़ होने का खतरा है। किसको आप रोकेंगे? ये काम हुकूमत का है, उसके पास डंडा है, उसके पास इक़्तिदार है। जब कोई फितना खड़ा हो वो डंडे से, अपने इक़्तिदार से, हुकूमत के जरिए से उसको रोके। लेकिन जबान से हर मुसलमान हर फितने के खिलाफ आवाज उठा सकता है, जबान पर किसी का कंट्रोल नहीं। हर मुसलमान का हक है, उलमा का हक है, जबान के खिलाफ, हर फितने के खिलाफ जिहाद करें जबान के साथ। एक बात कहूं, खुदा की अदना मखलूक, हकीर मखलूक जिसे हम कुत्ता कहते हैं, ये पालतू कुत्ते जो घरों में होते हैं, इसको 4 दिन रोटी डालो, घर में रहता है, रात को इसको खोल देते हैं, मालिक के मकान खोल देता है, मकान के इर्द गिर्द कुत्ता घूमता है। जब उस एक आदमी दरिया में गुस्ल कर रहा था, उसका मुंह किनारे की तरफ, कपड़े वहां उतार के रखे, उसका पालतू कुत्ता साथ था किनारे पर खड़ा। उसने कुत्ते ने देखा कि पीछे से एक मगरमच्छ मेरे मालिक की तरफ आ रहा। कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, बेकरार हो गया वो। अब मालिक को कोई पता न चला, सादा आदमी था। कुत्ता भौंकता रहा। मगरमच्छ जब करीब आ गया, कुत्ते ने देखा कि मालिक बेवकूफ है, नहीं समझ रहा। अब मैंने देर की तो मेरा मालिक, उसकी जान चली जाएगी। कुत्ते ने छलांग लगाई, मालिक ने देखा कि कुत्ता मगरमच्छ के मुंह में। उस वक्त समझ में आया कि कितना वफादार कुत्ता था, खुद जान से खेल किया, मेरी जान बचा ली। वो मुसलमान जो खुदा का खाता है, खुदा की मखलूक है, अशरफुल मखलूकात है, फिर मुसलमान है, अल्लाह ने सब कुछ दिया, इस्लाम अता किया, उस खालिक का खाकर, उस खालिक का बंदा होकर, उस खालिक के दीन पर, अल्लाह के दीन पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर लोग डाके डाले और वो खामोश बैठा रहे, वो उस कुत्ते से भी बढ़ता है। अल्लाह हमें माफ फरमाए। हमारी मिसाल एक चौकीदार की है, आप हमें चौकीदार समझें, हम आपको आगाह करेंगे। ये उलमा मुल्क के दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान बनाया हमने, जेलें हमारी उलमा ने काटी, अंग्रेज का मुकाबला हमने किया है। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी का कलंदराना नारा था कि लानत पर पिदरे फरंग, अंग्रेज के बाप पे ला। 11 साल जेल काटी। फरमाया मेरी जिंदगी का मिशन ये है, जब तक जिंदा रहूंगा अंग्रेज की बगावत करूंगा, कुरान की तिलावत करूंगा, नाने की खत्म नबूवत की हिफाजत करूंगा। नारे तकबीर, उलमाए हक जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। पाकिस्तान हमने बनाया, हमें ये मुल्क अजीज है। जब कोई खतरा होगा हम आपको आगाह करेंगे। अब पाकिस्तान बन चुका है, जिस तरह कोई और इसकी हिफाजत का दावा कर सकता है, उससे ज्यादा हमारा हक है, हम उसके मुहाफिज हैं। हमने शुरू दिन से कहा कि मिर्जाई मुल्क के दुश्मन हैं, वो इस तकसीम पर राजी नहीं है, मजबूर होकर आए हैं। मिर्जा बशीरुद्दीन ने पाकिस्तान बन जाने के बाद सन 48 में अपने खुतबे में कहा था, उसने कहा हम मजबूर होकर पाकिस्तान में आए हैं, हमारी कोशिश होगी कि दोबारा हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाए।
یہ تقسیم اس نے کہا تھا عرضی ہے. ہم نشاندہی کریں گے چوروں کی. آج بھی جاؤ ربوہ میں جا کر قبریں اٹھیرو، ان کی قبریں امانت رکھی جاتی ہیں. قادیان کو مکہ اور مدینہ سے یہ افضل سمجھتے ہیں. ہم یہ باتیں کہیں، ہم چور کی دلائل کریں کہ یہ چور ہے تو ہم پر پابندی ہے. کیا بات ہے آپ؟ اس ملک میں ہو کیا؟ ہمارے اکابر نے یہ ملک بنایا، یہ ملک ہمیں عزیز ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی فساد ہو، کوئی بدامنی پھیلے. آپ اندازہ لگائیں جتنی ہماری تحریکیں چلی ختم نبوت کی، جس کے نام پر آج یہ جلسہ ہو رہا، آج تک ہمارے ایک مجاہد مولانا اسلم قریشی سیال کوٹ کے مبلغ تھے. دن دہاڑے ان کو اغوا کیا گیا. یہ ہماری دیانت کا ثبوت ہے، یہ ہماری ملک کو عزیز رکھنے کا ثبوت ہے کہ آج تک ہم نے کوئی بدامنی پھیلائی ہے. جبکہ اس کے بعد مرزائیوں نے اشرف ہاشمی کو اغوا کیا اور مرزائیوں نے مجلس احرار ربوہ کے مبلغ مولانا اللہ یار ارشد پر قاتلانہ حملہ کیا. آج تک ان کا ایک قاتل جو بڑا یہ مفرور ہے عبدالعزیز بھامڑی، بلوچستان کوٹے میں آ کر اس نے اپنی عدالت میں آ کر جو ہے ضمانت کی درخواست منظور کرائی. آج تک حکومت اس کو گرفتار نہ کر سکی. آخر کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، گنڈا گردی نہیں چلے گی، گنڈا گردی نہیں چلے گی، گنڈا گردی نہیں چلے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ ہمیں چوکیدار سمجھیں. رات کو چوکیدار، دیہاتوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ باری باری دیہاتوں کے لوگ اپنے اوپر بانٹ کر چوکیدارہ کرتے ہیں. چوکیدار رات کو ڈنڈا کھڑکاتا ہے. جب کوئی خطرہ ہو کتے بھونکتے ہیں، چوکیدار کو خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی چور آ رہا ہے، تو وہ ایک ایک محلے کے آدمی کو آواز لگاتا ہے. محلے میں جاتا ہے، چودھری صاحب. چودھری صاحب کہتے ہیں جی بیٹے کون ہو؟ وہ کہتا ہے میں ہوں جی رشید کمیار، چوکیدار ہوں. جاگتے رہنا خطرہ معلوم ہوتا ہے، کتے بھونک رہے. چودھری صاحب یہ نہیں کہتے بے وقوف میری کیوں نیند خراب تھی، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے محلے کا چوکیدار بیدار ہے. آگے جاتا ہے، بیوہ عورت ہو اس کو جا کر آواز دیتا ہے. کوئی ہو محلے کا کوئی شخص چوکیدار کے آواز لگانے پر، اس کے شور پر ناراض نہیں ہوتا، بلکہ محلے والے اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا چوکیدار بیدار ہے، پوری ڈپٹی دے رہا ہے. تو کیا بات ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اس طرف سے خطرہ ہے، اس طرف سے خطرہ ہے، ہم پر زبان بندیاں، پابندیاں. رات کو اگر محلے میں چوکیدار کی موجودگی میں چوری ہو جائے، چوکیدار کی آواز نہ آئے، صبح کو سارے اس کا کان پکڑ کے پوچھتے ہیں میاں مر گیا تھا، کہاں گیا تھا تو چوری ہو گئی. آپ ہمیں وہ چوکیدار تھے، ہم آپ کو آگاہ کریں گے ملک کے دشمن کون ہے، کس طرف سے خطرہ ہے. اور یاد رکھو جب اس ملک میں علماء خدا نخواستہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہم ان کو ختم کر کے چین سے بیٹھیں گے، علماء اس ملک میں ختم ہو گئے تو ہم زندگی آرام سے بسر کریں گے. علماء اگر اس ملک میں نہیں رہیں گے تو ملک بھی کبھی نہیں بچ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دیہات میں یہ عورتیں دیا سلائی پہلے تھوڑی کم تھی، ماچس تھی. دیہات میں عورتیں یوں کرتی تھی کہ ایک دفعہ ماچس جلائی، اس پر پھر ابلے رکھ دی. یہ گندگی جو گوبر ہوتی ہے بھینس کی، گائے کی، وہ خشک کر کے اس پر رکھ دیتے تھے. سارا دن آگ بھگتی تھی. دوپہر کو کھانا پکانے کی ضرورت ہے، پھونک ماری، اس کو جلا لیا، پھر اس پر ابلے رکھ دیے. شام کو ضرورت آئی پھر جلا لیا. وہ اس طرح دیا سلائی کی بچت کرتی تھی. آپ ہمیں وہ ابلے سمجھتے ہیں. جب ضرورت پڑے، جب کوئی خطرہ ہو، آپ پھونک مارے، ہم جاگ پڑیں گے. اور یاد رکھو اگر آگ بجھ جائے پھر پھونک مارو گے، رات پڑے گی منہ میں. علماء اس ملک سے ختم ہو گئے. پھونک مارو گے، آوازیں دو گے، کہیں سے آواز نہیں آئے گی، کوئی فطرے کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے.
उलमा के वजूद से इस मुल्क की रौनक है। और याद करो, उलमा ने जो कुर्बानियां दी हैं खत्म नबूवत के लिए, ये मसला कोई आसानी से हल नहीं हुआ। हजारों इंसान शहीद हुए हैं इस मसले पर। सन 53 की तारीख को उठाओ, जब मुसलमान अपने मुतालबे को मनवाने के लिए मैदान में है कि जफरुल्लाह कादियानी जो पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा था, वो नमक हराम, वो गद्दार जिसने कैद आजम की नमाज जनाजा पढ़ने से इसलिए इनकार किया कि वो मुसलमान है, मैं अहमदी हूं, वो गैर अहमदी है, मेरा मजहब उससे नहीं मिलता, इसलिए मैं उसकी नमाज नहीं पढ़ता। फिर भी हमारे इक्तदार के नशे में डूबे हुए इंसानों को, मुसलमानों को पता ना चला कि ये कौन है। उसने तो उसी दिन ऐलान कर दिया था मैं कौन। उसने कैद आजम की नमाज जनाजा ना पढ़ी। उसके बाद जब मुसलमानों ने जहां तक हालात पैदा किए मिर्जाइयों ने कि मुसलमान मजबूर हो गए 53 की तारीख में कि बाहर निकले मैदान में, मुसलमान निकले। मुसलमान निकले, मुतालबे रखे जफरुल्लाह को हटाओ, मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम लिखो। तारीख चली ख्वाजा नाज़मुद्दीन के दौर में। उस शरीफ आदमी ने यह कहा था कि अगर मैं मुसलमानों के मुतालबे मान लूं, जफरुल्लाह को हटा दूं वजारत से, तो मैं अमेरिका को क्या मुंह दिखाऊं, अमेरिका मुझसे नाराज हो जाएगा। उसने अमेरिका को राजी रखा, लेकिन 10,000 मुसलमान शहीद हो गए, उसे इसका कोई अफसोस नहीं। गोली चली लाहौर के अंदर, कर्फ्यू नाफिज हुआ, मस्जिदों में अजान देने की इजाजत नहीं थी। अजान का वक्त हुआ, एक मुजाहिद जुलूस से निकला, मस्जिद में आया, अल्लाहु अकबर, गोली आई, गिरा वहां पर शहीद। दूसरे ने देखा वो शहीद हो गया। दूसरा मुजाहिद निकला, उसने आकर कहा अल्लाहु अकबर, अगला जुमला कहा, गोली आई, वो भी शहीद। तीसरा आया, उसने कहा अल्लाहु अकबर, गोली आई, वो भी शहीद। 4 आदमी अल्लाहु अकबर का, 2 आदमी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर, 2 आदमी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर, 15-20 आदमी शहीद हो गए एक एक जुमला अजान का अदा करते हुए। लेकिन अजान पूरी कर दी, बता दिया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मोहम्मद के इस्लाम को नहीं। उसी तारीख में बुखारी साहब की गोद में एक औरत ने मासूम बच्चा, शीरखार बच्चा डाल दिया। उसने कहा बुखारी साहब, मेरा जी चाहता है कि मेरा ये शीरखार बच्चा भी खत्म नबूवत के नाम पर होगा। बुखारी साहब ने फरमाया, अम्मा तुम्हें क्या हो गया है, ये शीरखार बच्चा है, मैं इसे कैसे ले जाऊं, कैसे ये शहीद होगा, कैसे मुकाबला करें। तो उसने कहा बुखारी साहब, तरीका मैं बताऊं, मेरा मासूम बच्चा किसी मुजाहिद को पकड़ा दें, खत्म नबूवत के परवाने जब अपने मुतालबे को मनवाने के लिए जुलूस की शक्ल में मैदान में आए, मुखालिफ तरफ से जब गोली चले, मुजाहिद को हिदायत कर दें, पहले मेरे बच्चे को सामने करें, मेरा बच्चा शहीद हो जाएगा, एक मुजाहिद की जान बचेगी। नहीं कहते हो कि मुल्क के दुश्मन है, हम फितना फसाद नहीं चाहते, हम चाहते हैं इस मुल्क में अमन रहे। कादियानी हूं, जिक्री हूं, ये सारे बदअमनी फैलाना चाहते हैं मुल्क में। क्या ये बदअमनी का सबूत नहीं है? एक तरफ सदर मोहतरम जनाब ज़ियाउल हक साहब ऐलान करते हैं कि इस मुल्क में इस्लामी निजाम है, 6-7 साल से इस्लाम 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 हो रहा। दूसरी तरफ पूरे आलम इस्लाम की तौहीन यहां आपके तुरबत से हो रही है। क्या यहां बैतुल्लाह नहीं बनाया हुआ? नकली बैतुल्लाह, ज़मज़म बनाया है, मरवा बनाया है। क्या ज़ियाउल हक साहब आपको ये बात मालूम है कि आपने मरना है, कब्र में जाना है, खुदा के पास जाना है? मोहम्मद रसूलुल्लाह गिरेबान पकड़ के पूछे कि बताओ अमीरुल मोमिनीन, पाकिस्तान के सदर, तुम्हारे मुल्क में, तुम्हारी मौजूदगी में एक तरफ तुम इस्लाम इस्लाम करते थे,
दूसरी तरफ चंद जाहिलों को शायर इस्लाम की तौहीन करने की तुमने खुली छुट्टी दे रखी। क्या जवाब दोगे? या तो इस्लाम इस्लाम ना करो या फिर पूरा इस्लाम ना बचाओ। नहीं चाहते हम दूसरी बात, हम चाहते हैं जहां से है 1000 साल बैठो, रब्बे जुल जलाल की कसम इस मस्जिद में बैठकर वादा करता हूं, अपनी जमात का मौकफ जाहिर करता हूं। हमारी जमात का ये मौकफ है, ज़ियाउल हक साहब कादियानियों के बारे में जो ऑर्डिनेंस जारी किया है उस पर पूरा अमल करें, जिक्रियों का बैतुल्लाह और ये नकली तवाब वगैरह बंद करें। हम उनके जूते उठाएंगे, अगर वो मर भी गए तो हम उनकी लाश को भी सदर मानेंगे। नकली हज करो, नकली हज, नकली हज। हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये क्या इंसाफ होगा? इस्लाम इस्लाम एक तरफ और आगे पीछे कुछ भी नहीं, और चंद लोग यहाँ जाहिल लोग इस्लाम की तौहीन कर रहे हों, जबकि ज़ियाउल हक साहब किसी मस्जिद में 78 में आकर वादा किया था कि मैं इस मसले को हल कराऊंगा। किया था कि नहीं किया था? मैं उन खुसूसी दोस्तों की तरफ से जिनको सीएडी कहा जाता है और खत्म नबूवत के लिए स्पेशल लोग आते हैं, मैं उन दोस्तों की वसात से ये बात ज़ियाउल हक साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि जब आपने आकर तुर्बत की जामे मस्जिद में खड़े होकर ये वादा किया था कि ये मैं मसला हल करवाऊंगा, इसे आगे पेश करूंगा, खुदारा उस वादे को याद करो। तुर्बत के मुसलमान आज आपसे अपील करते हैं कि उस वादे की लाज रखो, जो तुमने कहा था उस पर अमल करके देखो। नारा तकबीर, नकली हज, वरना क्या कहेंगे लोग कि पाकिस्तान को एक ऐसा सदर भी मिला था जो अपना कहा हुआ भी नहीं मानता था, जो अपनी बात भी नहीं मानता था, और उसके बाद तुम्हें मुफ्ती साहब ने मुलाकात करके यहाँ के हालात बताए, उसके बाद हमने तारे दी, सब कुछ दिया और ज़िया साहब तक ये बातें पहुंची। हमारा यही मुतालबा है कि जिस तरह कादियानियों के बारे में आपने ऑर्डिनेंस जारी किया है, इसी तरह जिक्रियों के बारे में ऑर्डिनेंस जारी करें और इनके बैतुल्लाह पर, नकली बैतुल्लाह पर पाबंदी लगाएं और इनकी इस किस्म की तबलीग पर पाबंदी लगाएं और इनकी नमाज अजान वगैरह जो इनकी इबादत होती है उस पर पाबंदी लगाएं, ताकि पता चले कि यहाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम बसते हैं। क्या वजह है कि पूरे आलम इस्लाम की तौहीन तुम पाकिस्तान से करवाते हो? खुदारा ये काम न कीजिए। हम अमन चाहते हैं, अमन से आए, हम आपसे मुतालबा करते हैं आप ये ऑर्डिनेंस जारी कर दें और जो उनकी ज़कात कमेटियों में रखा है उनको फौरन अलहदा करें। और यहाँ एक आदमी है मिस्टर मुनाफिक अली, पूरा वो उसको ना सरकारी ओहदे का ख्याल है। और मैं ये बात बता दूं कि कादियानी हूं, जिक्री हूं, कोई भी गैर मुस्लिम हो, उनका ये प्रोग्राम है कि पहले अपने मजहब की बात करेंगे, उसके बाद फिर हुकूमत का फर्ज समझेंगे। हुकूमत की बात वो बाद में मानते हैं, पहले अपनी बात करते हैं। जफरुल्लाह कादियानी के लिए पहला हुक्म उसके लिए वो बशीरुद्दीन का मानता था, उसके बाद हुकूमत का। अगर बशीरुद्दीन ने कहा ये काम मत करो, हुकूमत ने कहा करो, उसने हुकूमत के हुक्म को ठुकरा दिया। आखिर ऐसे गद्दारों को क्यों रखा जाता है? पूरे बलोचिस्तान का मुतालबा है कि यहां से मिस्टर मुनाफिक अली को फौरन तबादला करो, उसका मुतालबा है। उसके बाद आप हजरात ये जान ले कि ये जलसा मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत बलोचिस्तान के ज़ेरे एहतमाम रखा गया। हम जगह जगह पर ये जलसे रखते हैं, मुतालबात करते हैं। हमारे किसी मुसलमान भाई से कोई ये नहीं, शिया सुन्नी बरेली देवबंदी, हम कहते हैं खुदा के वास्ते हुजूर की नामोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। जिस तरह हम 53 की तारीख में इकट्ठे थे, फिर 73 की तारीख में इकट्ठे थे, और
آج بھی ختم نبوت کے نام پر اکٹھے ہو کر ذکریوں کا مقابلہ کرو، مرزائیوں کا مقابلہ کرو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے، مصطفیٰ بھی ایک ہے۔ اگر یہ جمع ہو سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی غلامی پر محمد کے نام پر جمع ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے مطالبے لے کر نکلو، قدم اٹھاؤ، بڑھتے چلے جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ تو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت اس لیے بنائی گئی کہ جو مسلمانوں کے مطالبے ہیں، شیعہ، سنی، بریلی، دیوبندی، سب متحد ہو کر اس کو منوائیں۔ 1.5 سال ہم نے محنت کی، پرامن تحریک چلائی، کہیں بھی گڑبڑ نہیں ہونے دی، ساتھیوں کو امن سے رکھا، پورے ملک میں تحریک چلی کہ اسلم قریشی کے قاتل کو پکڑو۔ پورے ملک سے مطالبہ ہوا کہ مرزا طاہر احمد کو شامل تشویش کرو، لیکن اس کو بھگا دیا گیا۔ آج تک اسلم قریشی کی بو تک نہیں آئی کہ اس کو زمین نے نگل لیا ہے یا آسمان نے اچک لیا۔ وہی میجر مشتاق جو سیال کوٹ میں اسلم قریشی کے کیس کی تفتیش کر رہا تھا، لیل پور میں آیا، ایک مرزائی قتل ہوا، 5 دن کے اندر اس نے قاتل کو گرفتار کر کے اور کیس 5 دن میں مکمل کر کے مارشل لا کے حوالے کر دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلم قریشی کا 1.5 سال میں 2 سال میں پتہ نہ چلے، ایک مرزائی اس ملک میں مارا جائے تو 5 دن میں اس کا کیس مکمل ہو جائے۔ ظالموں جواب دو، خون کا احکام دو، ظالموں جواب دو، ظالموں جواب دو۔ آخری بات عرض کروں کہ اب الارم لگ چکا ہے، اسلم قریشی کے خون کا ایک ایک قطرہ بتائے گا، حساب دینا ہوگا۔ ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایک بھنگن کسی گھر میں جھاڑو دیتی تھی، جھاڑو دینے گئی، اس نے دیکھا کہ گھر میں عجیب ٹائم پیس پڑا ہے، خوبصورت۔ اس نے اس کو اٹھا لیا اور یوں کر کے اس کو لٹکا لیا یہاں۔ جب گھر والی مالکہ آئی، اس نے پوچھا یہاں ٹائم پیس پڑا تھا؟ وہ جھاڑو بھی دیتی جا رہی ہے، کہتی ہے پتہ نہیں۔ اس نے پوچھا جہاں بھی پڑا تھا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، جھاڑو دے رہی۔ اس نے کہا کم وقت بتاؤ جہاں ابھی میں دیکھ کے گئی ہوں۔ اس نے کہا پتہ نہیں۔ وہ ٹائم پیس کو الارم لگا ہوا تھا، وہ وقت پر وہ ٹائم پیس الارم بولنے لگا تو خود اس نے بتا دیا میں کہاں ہوں۔ الارم لگ چکا ہے، اسلم قریشی کے خون کا ایک ایک قطرہ بولے گا کہ میں کہاں ہوں، اور جواب دینا ہوگا۔ پوری تم کوشش کر لو، جب مظلوم کا خون رہے گا نہیں جائے گا، اسلم قریشی کا خون رنگ لائے گا۔ اور یہ بھی اسلم قریشی کی خون کی برکت ہے کہ آج مرزائیوں کی اذان دینی بند ہوئی، پوری تحریک چلی۔ یہ سارا کریڈٹ اسلم قریشی کے حق میں جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب مسلمانوں کو اسلم قریشی جیسا مجاہد بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شریعت زندہ باد۔